الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 20 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر سے متعلق قریش کے دعوی پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ خود انہی کے لیڈروں اور رہنماؤں نے اسے حق و باطل کے لیے ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے بھی اس کو یوم الفرقان بنا دیا اور یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس وقت زمین پر اور آسمان کے نیچے کون حق پر ہے، کون اللہ کی دعوت لے کر اٹھا ہے، کون اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور کون ہے کہ جو اس سے انحراف کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف ان لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور دوسری جانب میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ اصلاً تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری معرکے کی تیاری کریں۔ اللہ نے انہی کے ذریعے سے منکرین کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ میدان میں اتارے جا رہے ہیں تو اس میدان کو بھی سمجھ لیں، اتارے جانے کی حکمت کو بھی سمجھ لیں، اس میں اللہ نے کس طرح ان کی معیت کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی جان لیں اور اپنی صفوں کی بھی تطہیر کر لیں، ان کو منافقین سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو بھی منافقت سے پاک رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ایمان والو، قرآن مجید میں یہ جو ایمان والوں کا خطاب آتا ہے تو ہمیشہ آگے اور پیچھے سے متعین کرنا چاہیے کہ مخاطبین کون ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو، جو اس وقت مسلمانوں کی جماعت تھی، بحیثیت مجموعی خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ہے یا ایسا موقع آ گیا ہے جس میں پوری جماعت سے کوئی بات کہنی ہے، کوئی قانون بیان کرنا ہے، کوئی ہدایت دینی ہے۔ اس کے بھی بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کے کسی گروہ کو سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت مدینہ میں موجود تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات موجود تھی، قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ساری ایک درجے کی نہیں تھی۔ اس میں مخلصین صحابہ تو یقیناً تھے، جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ مہاجرین و انصار کی جماعت یا سابقون الاولون کی جماعت، لیکن ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو ضعفاء کہنا چاہیے، کمزور لوگ، پوری طرح نہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں۔ اگر قبیلے میں کچھ بڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو وہ بھی ایمان لے آئے، اگر انہوں نے دیکھا کہ مجموعی فضا یا ماحول ایمان کے حق میں ہے تو وہ بھی اس جانب آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح منافقین کی بھی ایک جماعت موجود تھی، یعنی ایسے لوگ تھے، آخر تک رہے۔ سورہ توبہ میں بھی آگے یہ دیکھیں گے کہ ان پر ایک تفصیلی تبصرہ ہے کہ جو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ایمان لائے تھے۔ تو یہ سارے ہی گروہ موجود تھے، اگرچہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اللہ کا پیغمبر درمیان میں موجود تھا، لیکن ہمارے لیے بھی یہ بڑے سبق کی بات ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت بھی خواہ وہ آخری پیغمبر کی قیادت میں ہو
ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتی۔ قرآن مجید بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ یہ کہے کہ اے کمزور ایمان کے لوگوں، یا یہ کہے کہ اے وہ لوگوں کے جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس طرح کا خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ایمان والوں کہہ کر ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ ان کا ظاہر یہی ہے، وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آگے کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انہی لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یہ خطاب اگرچہ عام ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن روح سخن انہی لوگوں کی طرف ہے جن کی کمزوری اور منافقت ابتدا سے زیر بحث ہے۔ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کو جھگڑے کا موضوع بنا دیا۔ یہ ان لوگوں کی کمزوری تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر نکلنا چاہ رہا تھا، اور اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ کفار کے لشکری کے ساتھ اب معاملہ کیا جائے، یہ اس وقت بھی یہ صحیح کر رہے تھے کہ انہیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔ تو یہی کمزور لوگ ہیں، یا کسی حد تک جن میں منافقت کا بھی کوئی پہلو موجود ہے، انہی کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و رسولہ۔ اب یہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اس کا معاملہ بھی وہی ہے کہ اس طرح کا جو اسلوب ہوتا ہے کسی بات کو کہنے کا، تو یہ ہر جگہ ابتدائی حکم نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیا ہے، لہذا اطاعت کرو۔ ابتدائی حکم تو شاید قرآن مجید میں تلاش کرنا بھی مشکل ہو۔ بالعموم کسی خاص محل میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ جب خاص محل میں کہی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو سیاق سباق سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کی وجہ سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے۔ اور ایمان کے وہ تقاضے کس صورت میں نمایاں ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ میدان میں اترو، یا کسی معاملے میں کوئی ایثار کرنے کے لیے کہہ دیا، یا مال غنیمت سے متعلق ایک خاص تقسیم واضح کر دی، تو جس وقت اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے یا اللہ کے رسول کا حکم سامنے آتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کمزوری ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی اسی پہلو سے ہے، یہ کوئی ابتدائی بات نہیں ہے۔ اس کو میں نے واضح کیا ہے آگے قوسین میں، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے۔ یعنی گویا یہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کوئی ابتدائی حکم کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اس حکم کی حقیقت سے روگردانی پر توجہ دلانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز ایک مسلمان کی حیثیت سے پڑھتا ہے اور وہ نماز کا حق ادا نہیں کرتا، تو اب جب اس کو کہا جائے گا کہ نماز کا اہتمام رکھو، تو یہ محض ابتدا میں نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کے محل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ جو سورہ احزاب کا موضوع ہے، وہاں بھی بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ یہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے۔ اس کو آگے کھول دیا ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے۔ اور دیکھیے کیا کہا ہے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ یعنی تمہارے سامنے اللہ کے پیغمبر کی دعوت آتی ہے، مان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی کو اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو روگردانی اور گریز کا راستہ اختیار کر لیتے ہو، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ یہاں جو پیچھے لفظ اطیعوا آیا ہے، تو اس کو اگر علم کی زبان میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ آیت میں لفظ اطیعوا آیا ہے، یہ اپنے کامل معنی میں ہے۔ یعنی لفظ
یہ ابتدائی مفہوم میں بھی ہوتا ہے، اس کے ارادے کے پہلو سے بھی آتا ہے، فیصلے کے پہلو سے بھی، اور کامل مفہوم میں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ وہ جو آگے قوسین میں عبارت ہے اس میں گویا فعل کے اس اندر کے مضمون کو کھول دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ میں نے لکھا ہے پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، یعنی پیچھے کہا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں ضمیر واحد آ گئی ہے۔ پیچھے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہاں فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تو ضمیر واحد آ گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کی دعوت سے روگردانی اللہ سے روگردانی کے ہم معنی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ضمیر یا پروناؤن کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ آسمان سے حکم دیتا ہے، ہمارے پاس وہ رسولی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ رسول کی دعوت سے روگردانی اللہ سے روگردانی کے ہم معنی ہے، اس لیے کہ خدا سے تعلق اور اس کی اطاعت کا واحد ذریعہ اس کا رسول ہی ہے۔ یعنی زمین پر کوئی اور شخصیت یا اور کوئی ماخذ یا اور کوئی منبع یا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کی نمائندگی کرے۔ اللہ کی نمائندگی زمین پر اس کا رسول ہی کرتا ہے۔ جب کہ تم اس کو سن رہے ہو، یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اب یہ کہا کہ رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی ارشاد ہوئی جب کہ تم اس کو سن رہے ہو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ الفاظ ان کے رویے کی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے آ گئے ہیں کہ تم ایمان لا چکے، تم اللہ کو مان چکے، تم رسول کو مان چکے، رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے اور تم نہیں سنتے۔ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ بات کسی دوسرے واسطے سے آئی ہے، کسی کی تحقیق کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، کسی نے اپنی طرف سے کچھ سمجھ کر بیان کیا ہے۔ یہاں تو آسمان پر خدا کا براہ راست رابطہ اس ہستی کے ساتھ ہے اور اس کی زبان سے براہ راست بات سن رہے ہو اور اس کے باوجود گریز کرتے ہو۔ یہ الفاظ ان کے رویے کی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب رسول کی موجودگی میں اور اس کی زبان سے براہ راست سن کر تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا کرو گے؟ یعنی اللہ کے رسول کو تو ایک دن جانا ہے، اور اس کے بعد یہ احکام، یہ ہدایات، یہ دین بالواسطہ پہنچنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سے براہ راست سننے کی صورت تو اب قیامت تک نہیں ہوگی، تو اگر اس کے بعد کوئی موقع آیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس وقت تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گریز کی، نہ کسی غلطی کا امکان، نہ کسی فہم کے اختلاف کی گنجائش۔ براہ راست اللہ کا رسول سامنے موجود ہے اور تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ دیکھیے کھلتا جا رہا ہے کہ سچے اہل ایمان مخاطب نہیں ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تعریض ہے یہود کی طرف، ایک پوری قوم جس کو کئی سو سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اس کی منتخب قوم کی حیثیت سے دنیا تک اس کا پیغام پہنچائے، تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ قرآن مجید میں عبرت، تنبیہ، تذکیر کے لیے جگہ جگہ زیر بحث آتا ہے، کبھی اشارتاً، کبھی واقعات سنا کر، جیسے کہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، یعنی کہتے تو یہ تھے کہ ہم نے ہر چیز سن لی، اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان بھی موجود رہتے تھے
اور وہ بظاہر ان کے سننے سے روگردانی نہیں کرتے تھے، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے، یعنی حقیقت میں ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ میں نے لکھا ہے قرآن کے ذوق آشنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، یعنی اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس طرح کی تعبیریں جہاں کہیں بھی آئی ہیں اس قوم کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تو اس میں زیادہ تر اشارہ اہل کتاب کے اسی گروہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک مثال ہے، ان کی تاریخ صدیوں پر مشتمل ہے اور اس تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اور وہ پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے یا اس سے روگردانی کرنے کی تاریخ ہے، تو اس کو قرآن مجید کئی پہلوؤں سے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اگر انسان ایک باشعور انسان کی حیثیت سے کسی دعوت کو قبول کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، کچھ حقائق کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ کبھی اس کے لوازم کے معاملے میں یہ رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا ہی کرتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی ایک بھیڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہود نے بالکل اپنے آپ کو اسی سطح تک گرا لیا، تو اس کو مثال دے کے بتایا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس پر نوٹ ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے جو اپنا امتیاز رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف اس کا سننا، سمجھنا اور عقل و بصیرت سے کام لینا ہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان جانوروں سے کس پہلو سے ممتاز ہے؟ وہ یہی پہلو ہے کہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس سے نتائج نکالتا ہے، وہ ان کے عواقب کو جانتا ہے، وہ ان کے لوازم کو پہچانتا ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ تو انسان کو صرف بصارت نہیں دی گئی، بصیرت دی گئی، اور صرف سماعت نہیں دی گئی، اسے گوش حق نوش دیا گیا ہے، اسے وہ کان دیے گئے ہیں کہ جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، یعنی وہ محض آوازیں ہی نہیں سنتا، وہ ان کے مطالب، ان کے معنی، ان کے محرکات اور ان کے نتائج کو بھی سمجھتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف اس کا سننا، سمجھنا اور عقل و بصیرت سے کام لینا ہی ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس وصف سے محروم کر لے تو پھر وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا جانور ہی ہے، بلکہ جیسے کہ اوپر آیت میں کہا بدترین جانور۔ استاذ امام لکھتے ہیں بدترین اس لیے، یعنی یہ کیوں فرمایا کہ شر الدواب، بدترین جانور، بدترین اس لیے کہ جانور خواہ کتنا ہی برا ہو وہ اپنی جبلت پر قائم رہتا ہے، اور اپنے محل میں اس کی ایک قیمت اور اس کی ایک افادیت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جانور یوں ہی تو پیدا نہیں کر دیے گئے، ان کو جو جبلتیں دی گئی ہیں، جو ان کا دائرہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں وہ فطرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو مسالے بھی اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھ کر ان کو وجود بخشا ہے، وہ اپنی جبلتوں کے دائرے میں اس سے انحراف نہیں کرتے۔ لیکن انسان اپنی خصوصیت نوعی سے، یعنی نوع انسان کی حیثیت سے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف دیے ہیں یا جو خصوصیات دی ہیں یا جو خصال دیے ہیں، اگر اپنی خصوصیت نوعی سے محروم ہو جائے تو اس کے آگے شیطان بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ویسے تو وہ انسان ہے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ انسان ہونے کے
امتیازی اوصاف سے اپنے آپ کو خالی کر لے تو پھر نری شیطنت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جانور کے ہاں اگر اس طرح کا کوئی خلا واقع ہوگا تو وہ پھر جبلتوں میں محدود رہے گا، لیکن انسان کو تو بڑی صلاحیتیں دی گئی ہیں، تو ان سب صلاحیتوں کا رخ پھر شیطنت کی طرف مڑ جاتا ہے، پھر وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ منافقت سراسر منافقت بن جاتا ہے، پھر وہ دعوت حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتا ہے۔ غرض یہ کہ پھر وہ سامنے حقائق کو دیکھ کر بھی ابلیس بن جاتا ہے۔ یہ عقل و بصیرت سے کام لے تو جس طرح اس کے عروج کی کوئی حد نہیں، یعنی انسان کے عروج کی کوئی حد نہیں، اسی طرح عقل و بصیرت سے محروم ہو جانے کی صورت میں اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہی شرف ہے، اس کو اس نے قائم رکھا، بصیرت، عقل، صحیح سوچ، صحیح فکر، تو کیا کہنے، عروج ہی عروج ہے۔ ہر دن، ہر قدم پر، ہر موقع پر وہ منازل طے کرے گا، مقامات طے کرے گا، اوپر اٹھے گا، اور اگر ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے یا بتدریج محروم کرتا چلا جائے تو پستی میں گرتا چلا جائے گا۔ یہی اس کا پھر آخری نتیجہ نکلتا ہے، اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ یعنی اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے پیغمبر کی موجودگی میں محروم کر دے تو کیا واقعتاً وہ کوئی ظالم ہستی ہے؟ نہیں، اس کا ایک قانون ہے، لہٰذا پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو اللہ پھر سننے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ آدمی اگر جانوری بن کے رہنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کا قانون پھر اس کو بدترین جانور بنا دیتا ہے، اس کی رہنمائی سے اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے باطن میں بھلائی ہوتی، اگر محض غلطی لگ رہی ہوتی، اگر کوتاہی کسی سستی کی وجہ سے، کسی بشری کمزوری کی وجہ سے ہو گئی ہوتی، لیکن اصلاً اللہ دیکھتا کہ بھلے لوگ ہیں، بھلائی ہی بھلائی ہے ان میں۔ آگے سورہ توبہ میں ان 3 لوگوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا کہ جن میں بھلائی ہی بھلائی تھی لیکن غلطی کر بیٹھے۔ بشری کمزوریوں کے تحت ہم میں سے ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھی، قرآن مجید میں جگہ جگہ زیر بحث آئی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے کہ اندر بھلائی ہو، اندر خیر ہو، اندر اللہ کے رسول کی، اس کے دین کی خیرخواہی کا جذبہ ہو، اور پھر کوئی غلطی ہو جائے، اور اس میں کہ انسان اپنے باطنی میں خالی ہو چکا ہو اور وہی منافقت کے سوا کچھ نہ ہو، تو فرمایا کہ ان کے ہاں باطن کی بھلائی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا، یعنی بھلائی تو تھی نہیں، باطن کے محرکات تو درست نہیں رہے تھے، لیکن اللہ سنوا دیتا کہ نہیں سنو، تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے ان کے کان ہی بند کر دیے، تو یہ میرے اس قانون کے مطابق ہوا ہے کہ اندر کچھ ہوگا تو توفیق ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ انہوں نے منہ ہی پھیرنا ہے پھر ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب لوگ اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی اسی رخ پہ ان کو موڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات جان لینے کی ہے کہ یہ جو بھلائی کی توفیق دینے کا معاملہ ہے، اس قانون کی کیا وضاحت ہے۔ میں نے لکھا ہے ہدایت و ضلالت کے باب میں، ضلالت یعنی گمراہی،
ہدایت و ضلالت کے باب میں یہی خدا کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں جو سنن الہیہ بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں، وہ طریقے جن کے ساتھ وہ بندوں سے معاملہ کرتا ہے، تو اس میں ایک سنت ہدایت اور ضلالت کی یا ہدایت اور گمراہی کی سنت ہے۔ یعنی ہدایت کس قانون کے مطابق اللہ دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہی میں کس قانون کے تحت ڈال دیتا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں یہی خدا کی سنت ہے۔ انسان کے اندر خیر و شر میں یعنی بھلائی اور برائی میں امتیاز کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اسے زندہ رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ اندر سے سرکش نہیں ہے، اندر سے خیر کا خواہاں ہے، غلطیاں کوتاہیاں سستی ہوتی ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے بھلائی ہی چاہتا ہے، اپنے رب سے مخلص ہے۔ اگر یہ چیز ہے اور انسان نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو وہ بند نہیں کرتا، سنتا ہے اس کو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے باطن میں ندامت کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے۔ انسان کے اندر خیر و شر میں امتیاز کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اسے زندہ رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور انسان علم و عمل کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے ترقی کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرحلے سے دوسرے سے تیسرے میں اس کو اوپر اٹھاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ باطن کی بھلائی اللہ کی توفیق کو آواز دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا، نہ کوئی خیر کو اپنا سکتا، نہ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا۔ یہ اللہ کی مدد اور توفیق، لیکن اللہ کی مدد اور توفیق کوئی الٹپ چیز نہیں ہے، وہ اصل میں انسان کے باطن میں جو بھلائی اور خیر کا جذبہ ہے اور جو ایک مخلصانہ جد و جہد کا داعیہ ہے، اس کا انعام ہے۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر مہلت تو ضرور دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت مہلت دیتے ہیں، لیکن بالآخر پھر شیطان ہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بغیر سنوا دیتا، یعنی ان کو زبردستی پکڑ کے سنوا دیتا، یہ سن نہیں رہے تھے لیکن ان کے اندر ڈال دیتا، تو بے شک وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ اسی کی گرفت میں ہے، لیکن تم بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، اس لیے کہ پھر سنوا بھی دیتا، تمہارے اندر اتار بھی دیتا، تو تمہارا اس کا وجود اس کو اگل کے پھینک دیتا، بے رخی سے منہ پھیرتے۔ اس پر نوٹ ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر جڑ نہ پکڑ سکتی، اور وہ اس کو لازماً اگل دیتے۔ ان کے بھلائی یا نیکی یا خیر کی بات جو باہر سے آتی ہے وہ اندر جاتی ہے، کان تو سنتے ہیں لیکن وہ اندر جڑ نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ اندر سے اس کے لیے قبولیت کا داعیہ موجود نہ ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں، غذا کتنی ہی صالح ہو، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں کیسی اچھی کیوں نہ ہو، غذا کتنی ہی صالح ہو لیکن معدہ فاسد ہو چکا ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی لقمہ حلق سے اتار تو لیتا ہے لیکن بڑی جلدی کہہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی ہے انہوں نے کہ کان میں آواز یہ نہیں کہ پڑ نہیں رہی، جا رہی ہے، بات کہی جاتی ہے تو سنتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی لقمہ حلق سے اتار تو لیتا ہے لیکن بڑی جلدی کہہ کر دیتا ہے۔ ایک پودے کی صحیح نشو و نما کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات سے تندرست ہو، بلکہ اس کے لیے زمین کی زرخیزی بھی مطلوب ہوتی ہے۔ ایک بہت اچھا پودا آپ نرسری سے لائے، اس کی نشو و نما بھی اچھی ہوئی تھی، اس کے لیے بیج بھی اچھا تھا، اس کو تیار بھی کسی اچھے باغبان نے کیا تھا، لیکن لگا دیا آپ نے ایسی زمین میں کہ جو قبول نہیں کر سکتی اس کو۔
بلکہ اس کے لیے زمین کی زرخیزی بھی مطلوب ہوتی ہے۔ ایک مالی اگر ایک بنجر زمین میں عمدہ سے عمدہ پودا لگا دے تو لگانے کو تو وہ لگا دے گا، اور چند روز وہ پودا اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بل پر زندہ بھی رہے گا، لیکن جب زمین کے اندر سے اس کے مزاج کے مطابق اس کو مطلوب غذا نہیں ملے گی تو بالآخر وہ سوکھ جائے گا۔ ٹھیک یہی حال نیکی اور ہدایت کے بیج کا بھی ہے، یعنی نیکی اور ہدایت کا بیج بھی اگر اللہ کے پیغمبر ہماری کشت جاں میں بوتے ہیں تو اس کا حال بھی یہی ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق نشو و نما سالے فطرت کی زمین کے اندر پاتا ہے۔ یعنی انسان کو جو کام کرنا ہے، باہر سے تو دعوت آئے گی، قرآن اترے گا، پیغمبر آئیں گے، کوئی صالح انسان اللہ کی بات آپ تک پہنچا دے گا، لیکن زمین کو تیار کرنے کا کام تو میں نے اور آپ ہی نے کرنا ہے، سننے والوں ہی نے کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کی فطرت کی زمین شور ہو چکی ہو تو یہ بیج ڈالنے کو تو قدرت اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک کسان اگر جھولی میں بیج بھر کے لے جائے تو کہنے کو تو ہر زمین میں ڈال سکتا ہے، معاف کیجیے، کہنے کو تو ہر زمین میں ڈال سکتا ہے، لیکن کیا شور زمین میں بھی اگ جائے گا؟ اگر کسی شخص کی فطرت کی زمین شور ہو چکی ہو تو یہ بیج ڈالنے کو تو قدرت اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہے، لیکن قدرت ہی کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نشو و نما نہ پا سکے۔ یعنی دونوں قوانین کو بیک وقت روبہ عمل ہونا ہے۔ بیج ڈالے بغیر پودا نہیں اگے گا، وہ ڈالنا ہے، لیکن جس قدرت کا یہ قانون ہے کہ بیج ڈالنا ہے، اسی کا قانون یہ ہے کہ زمین کو اس کے قابل بھی ہونا ہے، اور نہیں ہے تو بنانا ہے، اس کے بغیر وہ وہاں جڑ نہیں پکڑے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ انہی لوگوں کو خطاب کیا ہے پھر ایک بار، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ لما یحییکم، میں نے عرض کیا تھا یہ تیاری کی سورہ ہے، تطہیر کی سورہ ہے، تو اس لیے اس میں اسی طرح کے اسالیب جگہ جگہ آئیں گے۔ تو یہاں ان لوگوں کو کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں جب کسی مارکے میں اتارا جاتا ہے تو موت کی وادی میں اتار دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں پیغمبر کی دعوت زندگی کی دعوت ہے، حیات کی دعوت ہے۔ جب پیغمبر اس طرف بلا رہے ہیں تو لبیک کہو۔ میں نے لکھا ہے یعنی حقیقی اور جاوداں زندگی بخشنے والی ہے۔ پیغمبر کی دعوت وہ حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی بخشنے کی دعوت ہے جو ہر انسان کی طلب، آرزو اور جستجو ہونی چاہیے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اسی کو قبول کرنے سے بصارت کو بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھنے کی آنکھیں تو ہر شخص کی پیشانی پر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس بصارت کو بصیرت کب ملتی ہے؟ اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اسی کو قبول کرنے سے بصارت کو بصیرت نصیب ہوتی ہے، اسی سے عقل کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جو آفاق و انفس کے اسرار و حقائق سے اس کے لیے پردہ اٹھاتا ہے۔ کہنے کو تو ایک سائنسدان شب و روز اس کائنات کا، اس کے غوامض و اسرار کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ بس اس کائنات کے ان غوامض و اسرار ہی تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے اپنے اندر کوئی داعیہ نہیں پاتا۔ عقل کو وہ نور اسی سے حاصل ہوتا ہے، پیغمبروں کی دعوت سے حاصل ہوتا ہے، جو انفس و آفاق کے اسرار و حقائق سے اس کے لیے پردہ اٹھاتا ہے، یعنی اب پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ اب اس عالم طبعیات کے ماورا حقائق بھی کھلتے ہیں۔
اسی سے دل کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو اسے ایک مضغہ گوشت سے تجلیات و انوار الہی کا ایک آئینہ بنا دیتی ہے۔ کہنے کو تو یہ دل جو سینے میں دھڑکتا ہے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی گوشت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس وقت بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت اور ان کی ہدایت کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد، یہ مضمون یہاں مقدر ہے، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بڑی تنبیہ کی آیت ہے، اور وہ جو پیچھے سے قانون چلا آ رہا ہے کہ توفیق دیتا ہے اللہ، کس طرح توفیق دیتا ہے، توفیق کا قانون یہ ہے، اسی میں اب اس کا جو برعکس پہلو ہے اس کو بہت ہی غیر معمولی اسلوب میں واضح کیا ہے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے خدا کے حائل ہو جانے سے مراد یہاں خدا کے قانون کا حائل ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس عالم طبعیات کے لیے قانون بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے آپ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے، تو وہ قوانین اگر موافقت کر رہے ہیں ہمارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ موافقت کر رہا ہے، اور اگر ان قوانین کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اس صورتحال میں ہیں کہ مریخ پر چلنے والی گاڑی کے پہیوں کی آواز یہاں بیٹھے سن سکتے ہیں، تو یہ در حقیقت انہی قوانین کا استحکام ہے جو یہاں سے وہاں اور پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین بھی ہیں جن کو قرآن میں اس کی سنتیں کہا گیا ہے، یعنی ہدایت کا قانون، گمراہی کا قانون، جزا کا قانون، سزا کا قانون، توبہ کا قانون، استغفار کا قانون، قوموں کے عزل و نسب کا قانون۔ تو وہ قوانین بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح طبعیات میں حرکیات کے قانون کام کرتے ہیں، جس طرح کسی مادے کے اندر قوت کے قوانین کار فرما ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی غیر متبدل قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ قوانین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ بالکل غیر متبدل قوانین ہیں۔ خدا کے حائل ہو جانے سے مراد یہاں خدا کے قانون کا حائل ہو جانا ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بڑی سخت تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے رسول کی دعوت سے منہ موڑو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹنا بھی چاہو گے تو نہیں لوٹ سکو گے۔ یعنی ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رسول دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اور پھر انسان اگر غلط روی پر اصرار کرنا شروع کر دے اور کافی مہلت دینے کے باوجود نہ لوٹے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا قانون الٹی گردش شروع کر دے کہ اب نہیں لوٹنے دینا، لوٹنا چاہے پھر وہ لوٹنا چاہے تب بھی نہیں لوٹ سکتا، یہ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو نہایت بڑی سخت تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے رسول کی دعوت سے منہ موڑو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹنا بھی چاہو گے تو نہیں لوٹ سکو گے۔ اس کے بعد خدا کا وہ قانون تمہارے اور اس دعوت کے درمیان حائل ہو جائے گا، قانون پردے کی طرح درمیان میں آ جائے گا، جو ہدایت و ضلالت کے باب میں، ہدایت اور گمراہی کے باب میں مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود تم نے اپنے رویے کی اصلاح نہ کی تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے دلوں پر مہر کر دی جائے گی،
اور خدا ہمیشہ کے لیے تمہیں راہ ہدایت سے محروم کر دے گا۔ یعنی یہ قانون ہے جس کا حوالہ دیا ہے ان الفاظ میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی انما بعثت، پیغمبروں کے ہاں جو چیز مطلوب، مقصود یا اس دنیا میں نصب العین یا مقصد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ قرآن کی روشنی میں تزکیہ ہے، پاکیزگی کا حصول، انفرادی زندگی میں پاکیزگی، اجتماعی زندگی میں پاکیزگی۔ اس پاکیزگی میں بدن کی پاکیزگی کا بھی ایک مقام ہے، خور و نوش کی پاکیزگی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ وہ چیزیں کہ جو طیب ہیں صرف وہی کھائی جائیں اور خبائث کے قریب نہ جائے، لیکن سب سے بڑھ کر بلکہ مقصود اصلی کی حیثیت اخلاق کی پاکیزگی کو حاصل ہے۔ یہی تمام پیغمبروں کے دین میں ایک بنیادی بات ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک، یعنی ان کو پورا کرنے تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ میری بعثت کا اصلی مقصود یہی ہے کہ لوگ اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بلکہ آخری درجے میں پاکیزہ بننے کی جدوجہد کریں۔ تو پاکیزگی یا اخلاقی پاکیزگی کن کن زاویوں سے مطلوب ہے، کس کس پہلو سے مطلوب ہے، کس کس مرحلے میں مطلوب ہے، میں انہی چیزوں کو تمہیں بتانے، سمجھانے اور پوری طرح واضح کر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم 241۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے دونوں پہلوؤں سے چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہ ان کو الفاظ میں واضح کیا جائے، اس کی تفصیلات بتائی جائے، ہر سوال کا جواب دیا جائے، اور پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ ہو۔ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ عملی نمونے میں نہیں ڈھلتی ان کا ابلاغ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ جو دین ہمیں ملا ہے وہ لفظ اور عمل دونوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ یعنی ایک جانب قرآن مجید ہے، ظاہر ہے کہ وہ باللفظ ہم تک پہنچا ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات لوگوں نے پہنچائے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ لفظوں میں پہنچائے ہیں، اور عمل میں سنت ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بہت سی غیر معمولی تصویریں ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو عملی لحاظ سے یہ چیزیں دونوں ضروری ہیں، یعنی ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے۔ کن کا؟ اخلاق عالیہ کا، اعلیٰ اخلاق کا۔ روایت میں یہ بات جس حصر کے ساتھ کہی گئی ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین میں
اخلاق عالیہ کی کیا اہمیت ہے۔ دین ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر جو چیز نظر انداز ہوتی ہے وہ اخلاق عالیہ ہے۔ مذہبی لوگوں میں، دینی خدمات انجام دینے والوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے، جس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وہ اخلاقی تطہیر ہے۔ یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی اور معاشرتی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی کو نصب العین بنا کر جیے، اور جہاں کہیں مزلہ قدم ہو، پھسلے اور کوئی غلطی کر جائے تو فوراً اپنی اصل منزل کی طرف جائے۔ جیسے آپ کوئی سیڑھی چڑھ رہے ہوں اور اگر آپ پھسل جائیں تو اپنے آپ کو فوراً بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ عزم اور حزم و احتیاط کے ساتھ آگے قدم رکھتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ عن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کریم یحب الکرم و یحب معالی الاخلاق و یکرہ صفصافہ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، المعجم الکبیر کی، رقم 5779، معاف کیجیے گا 89۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فیاض ہے، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی پہلوؤں سے نعمتیں دی ہوتی، علم دیا ہوتا ہے، اقتدار دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، مواقع دیے ہوتے ہیں، برتری کئی پہلوؤں سے انسانوں کو حاصل ہے۔ دنیا اسی اصول پر بنی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی صفت کسی انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں فیاضی کا رویہ ہے، یعنی بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کی عنایتیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا گیا اور نہ یہ تقاضا کیا گیا کہ اٹھا کر گلی میں پھینک دیں، لیکن دوسروں کے معاملے میں فیاض ضرور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم، اللہ فیاض ہے، اور یحب الکرم، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے، ویحب معالی الاخلاق، اور دوسرے تمام اعلیٰ اخلاق کو بھی۔ یعنی یہ بات کہ وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے من جملہ اخلاقیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ درجے کی چیزیں انسان سے پسند کی ہیں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ان میں سے پسند کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نہیں، سب اچھے اخلاق، سب اعلیٰ اخلاق، اور ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو ان میں سے ردی ہے۔ اخلاق میں ردی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو یا تو رذائل کی نوعیت کی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، غبن ہے، چوری ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، اور اس سے بھی نیچے وہ چیزیں کہ جو مروت کے خلاف ہیں۔ عالی اخلاق لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ملنے ملانے کے آداب میں کوتاہیاں، لوگوں کی عادت کرنی ہے، کسی کو کوئی اچھا بولنا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر دیکھیں تو پوری انسانی زندگی یہ اخلاق ہی کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ وہ یا ردی ہوں گے یا اچھے ہوں گے، اور ردی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ رذائل تک پہنچ جائیں، اور اچھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ فضائل تک، بلکہ اس سے آگے جمال و کمال تک پہنچ جائیں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ کر ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی انسان کی سیرت و کردار اور طرز عمل میں ردی سمجھی جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جو ردی چیزیں ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو کس پہلو سے ردی؟ یعنی وہ یا سیرت میں کم تر درجے کی چیزیں، اشتغال بالادنیٰ کی چیزیں سمجھی جائیں گی، کردار میں، یا انسان کا جو ملنے جلنے، بات کرنے، کاروبار کرنے میں طرز عمل وجود میں آتا ہے، اس میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں مراد ہوں گی جنہیں ہم رذائل اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے جو اخلاقیات کا باب لکھا ہے تو اس میں فضائل اور رذائل کا عنوان قائم کیا ہے۔
اخلاق میں کچھ چیزیں فضائل ہیں اور کچھ رذائل ہیں، تو رذائل کو یہاں صفصافہ یا ردی چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں بھی وہی تعلیم دی ہے کہ ایک بندہ مومن کا اصلی کام یہ ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کو شعوری سطح پر شروع کرے تو سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لے کہ میرے اخلاقی وجود کا کیا حال ہے، اور اصلی ٹارگٹ یا اصلی ہدف یہی ہے، خواہ کوئی دینی ایکٹیویٹی ہے، خواہ کوئی مذہبی کام ہے، خواہ وہ کوئی قوم کی خدمت ہے، کہ میں اس میں تعمیر کی طرف بڑھ رہا ہوں، پاکیزگی کی طرف بڑھ رہا ہوں، یا اپنے آپ کو بھی آلودہ کر رہا ہوں اور اپنے گرد و پیش میں بھی آلودگی پھیلا رہا ہوں۔ یعنی ماحول کو یہ چیز غلیظ بنا دیتی ہے کہ اس کے اندر کے لیڈر، رہنما، دانشور، علماء وہ اس میں پستی میں گر جائیں، تو سب سے زیادہ اسی کو دیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری امت کا ایک بہت ہی معرکۃ الآراء، بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 پورے مکاتب فکر اس کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ تقلید کی شرعی حیثیت کا مسئلہ بہت ڈومیننٹ نقطہ نظر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقلید لازم ہے، واجب ہے، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی کرنی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ شخص کی تقلید نہیں کرنی، کسی فکر کی، سلف کے اجماعی فہم کی تقلید کرنی ہے۔ سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ شخص کی تقلید یا امت کے سلف یا اجماعی نقطہ نظر کی تقلید آپ کی نظر میں دین کے اندر کیا کوئی اس کی بنیاد موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ضمنی اعتراضات کی جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری کتاب میزان کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں بالکل ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دین کی ہدایت ہے اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے ملتی ہے۔ تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اصلاً تو یہ ہماری فطرت میں بدیت کی گئی، یعنی میرے باطن میں دین کے مبادی کا شعور اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ پھر اس کو آگے میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ 2 چیزیں ہیں: اپنے مخلوق ہونے کا احساس، جس کا لازمی عقلی تقاضا ایک خالق کے وجود کا شعور ہے، اور دوسرے خیر و شر کا شعور، نیکی اور بدی، بلائی اور برائی کا شعور۔ یہی 2 چیزیں فلسفے کی سطح پر دین کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک، یہ میرے باطن میں ہے۔ ظاہر ہے کہ باطن میں یہ بالاجمال ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات میں ہم غلطی بھی کرتے ہیں، بعض چیزوں کو متعین بھی نہیں کر سکتے، بعض جگہوں پر اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پر ہمارے جذبات، تعصبات صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتے، لیکن یہ اصلاً ایک بیج کی طرح ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے، اور اس کو وہ اتمام نعمت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی وہ نعمت جو ہمیں دے کر پیدا کیا اس کو پورا کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا ہے۔ آپ پر اس کو ختم کر دیا گیا، چنانچہ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ میں نے اس میں یہی الفاظ لکھے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے جس چیز کو وہ دین قرار دیں وہی دین ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے تقلید کا لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ تو رسول اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اور وہاں تقلید کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی جب میں نے علم و عقل کے قطعی دلائل سے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب میرا رویہ سمینا و اطانا کا ہوگا۔ یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی زمین پر نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، تو میرے لیے وہ پھر حتمی حجت بن جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں اس کی بات بغیر کسی دلیل کے ماننے کا پابند کر دیا گیا ہوں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تقلید کو اگر آپ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کے پابند ہیں کہ بات کرنے والے سے استدلال نہیں پوچھیں گے۔ جب بات آپ کے سامنے آئے گی تو محض اس شخص کو سامنے دیکھ کر آپ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ ٹھیک، یہ تو حیثیت اس زمین پر صرف اللہ کے رسول کی ہے، اس کے سوا کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی خاص شخص کو کوئی سرخاب کا پر لگ گیا ہے، اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ میری طرف سے مبعوث ہو کر میرے پیغامبر کی حیثیت سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ تو اگر آپ تقلید یعنی اس معنی میں تقلید، ایک تو تقلید کا لفظ عام استعمال میں پیروی اتباع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، وہ اس کا عمومی استعمال ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم میں تو اس کا مطلب ہی یہ لیا جاتا ہے کہ بغیر دلیل کے، دلیل پوچھے بغیر آپ محض کسی شخص کی اتھارٹی پر ایک بات کو اللہ کی بات، دین کی بات کہہ کر قبول کر رہے ہیں۔ یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس میں کوئی تردد کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ادنا درجے میں بھی اگر کسی اور کو یہ حیثیت دی جائے گی تو یہ دین میں پیغمبر کے ساتھ شراکت پیدا کرنا ہے، اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اصولی بات۔ اس کے بعد اب ہماری عملی زندگی کے کچھ مسائل ہیں۔ عملی زندگی کے مسائل یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ جب ہمیں دین کی کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، جیسے سورہ حجرات میں تصویر آتی ہے، اور حضور باہر تشریف لائیں اور ہم پوچھ لیں۔ ٹھیک، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یعنی اگر کچھ لوگ مدینے میں تھے یا کبھی کوئی وفد بنا کے باہر سے آ گئے تو یہ سعادت ان کو حاصل ہو جاتی تھی، ورنہ ان تک بھی براہ راست رسائی کے مواقع نہیں تھے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دین لوگوں کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پہ پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہنچنے کا عمل ہے، جیسے کہ آپ نے کسی جگہ پر کوئی سامان رکھا، آپ ڈاک سے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، بینے ہی آپ کو ڈیلیور ہو گیا، پہنچ گیا۔ تو قرآن مجید اسی طرح پہنچا ہے، سنت اسی طریقے سے پہنچی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہنچی کن کے ذریعے سے ہے؟ لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ لوگوں کے ایک جمع غفیر نے نسلاً بعد نسلاً اتنی بڑی تعداد میں اس کو منتقل کیا ہے کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے، سازش کرنے کا کوئی امکان نہیں، اور چونکہ اس میں فہم کو دخل نہیں ہے تو اس وجہ سے غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں، بیان ہی پہنچا دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو باللفظ اور سنت کو بالعمل، تو لفظ اور عمل دونوں صورتوں میں یہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ فہم کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب پہنچ تو گیا لیکن سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے دائرے میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب معرض بحث میں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو کس طرح سمجھا اور کسی موقع پر کسی شخص کے سوال کے جواب میں بیان کیا یا اپنے طور پر فرمایا، وہ بھی کسی ایک دو چار لوگوں نے پہنچایا ہے۔ ٹھیک، وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر سنت اور قرآن پہنچے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ بحث ہوتی ہے، معلوم نہیں اس آدمی نے بات ٹھیک پہنچائی ہے، معلوم نہیں غلط پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ مختلف رپورٹنگز کو جب دیکھتے ہیں ان میں تضادات سامنے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے تقلید کے مقابل میں لفظ کیا ہے؟ تحقیق۔ تحقیق کی ضرورت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، جنہوں نے رسول اللہ کے اس طرح کے توضیحی یا تشریحی ارشادات پہنچائے
لیکن لوگوں نے ان کی تحقیق کی، محض ان کے کہنے پر نہیں قبول کر لیا۔ بات کیا ہے، کیسے ہے، تو آپ کے ہاں 2-3 صدیاں لگیں، جس کے بعد ہمارے جلیل القدر ائمہ نے یہ بخاری، مسلم، اس طرح کی کتابیں ترتیب دیں۔ اور جب وہ کتابیں ترتیب دے دیں تو اس وقت بھی دروازہ بند نہیں ہو گیا تحقیق کا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ ہم انسان ہیں، ہماری تحقیق میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں فہم اور تحقیق زیر بحث ہے، محض انتقال زیر بحث نہیں۔ یہی صورتحال قرآن کی کسی بات کو سمجھنے میں رسول اللہ کی بات پیدا ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ نے جو کچھ سمجھا اس کی نقل و روایت کا معاملہ تھا۔ صحابہ نے کوئی بات سمجھی، بعد کے علماء نے کوئی بات سمجھی، آج ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، تو یہ انسانی فہم ہے۔ انسانی فہم میں جو چیز بھی آئے گی وہ دلیل کی بنیاد پر دیکھی جائے گی، اس کی تحقیق کی جائے گی اور سمجھا جائے گا اس کو۔ تو یہ قرآن کے معاملے میں بھی ہوگا، حدیث کے معاملے میں بھی ہوگا، سنت کے معاملے میں بھی ہوگا، ہر چیز میں ہوگا۔ اس میں جو ایک عملی مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ تحقیق کا عمل ہر شخص کر نہیں سکتا، دنیا کے کسی علم میں بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یعنی اس وقت جو سائنس کے علوم ہیں، طب کے علوم ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے کاروباری علوم ہیں، سیاسی علوم ہیں، ان سب میں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کا موضوع ہی در حقیقت گویا اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کیے بغیر واضح نہیں ہوتا۔ تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بہت سے علوم کے حقائق کو جو ان کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلا سب سے بڑھ کر طب متعلق ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں نا ہم، تو ان میں ماہرین پر اعتماد کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کو تقلید کی بجائے ماہرین پر اعتماد سے تعبیر کرنا چاہیے۔ ماہرین پر اعتماد عام آدمی ہر علم میں کرتا ہے، اور یہ اعتماد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ شہرت سے بھی ہوتا ہے، تجربے سے بھی ہوتا ہے، دونوں چیزوں سے ہوتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، ایک نے بتایا، دوسرے نے بتایا، تیسرے نے بتایا۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی سے کوئی تجربہ پیش آتا ہے، کوئی چیز سمجھنے کے لیے گئے، جاننے کے لیے گئے، تو ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اعتماد ہے یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے۔ ساری دنیا میں ایسے ہی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، ہم اہل علم پر اعتماد کر کے ہی ان کی آراء پر عمل بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شراکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اعتماد اگر آپ لفظ اعتماد کی تحلیل کریں تو اس پر مبنی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن میں یا اس علم میں زندگی لگائی ہے، کام کیا ہے، لہٰذا ان کی بات سمجھ میں آنی چاہیے یا اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو اعتماد پیدا ہوتا ہے یہ انسانی سطح کا اعتماد ہے، یعنی یہ وہ اعتماد نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے پیغمبر پر کیا ہے کہ غلطی وہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اعتماد ایک عمومی اعتماد ہوتا ہے، کوئی دوسرا صاحب علم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، ٹوٹ جاتا ہے توجہ دلانے کے نتیجے میں۔ تو عام آدمی بھی اگر آپ غور کریں تو تمام علوم میں اسی طرح کرتا ہے، یعنی وہ عام حالات میں اعتماد کی بنیاد پر آراء بھی قائم کرتا ہے، دوا بھی لے لیتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتا بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر اس کا اطمینان نہیں ہوتا یا عدم اطمینان پیدا کر دیا جاتا ہے تو وہ فوراً غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اعتماد سے اعتماد کی طرف انتقال جاری رہتا ہے۔ اچھا، ساری دنیا کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، یعنی علوم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایک استاد سے سائنس پڑھ رہے تھے اور اسکول میں تھے، بہت زیادہ مطالعہ بھی نہیں تھا، تو ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک سائنس پڑھا رہے ہیں۔ ایک دوسرے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کسی موقع کے اوپر ان کا لیکچر سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو انٹ سنٹ معلوم نہیں کیا پڑھا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچوں کا اعتماد بھی مجروح ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کسی بہتر استاد کے پاس جاتے ہیں۔ تو اعتماد سے اعتماد تک کا یہ انتقال جاری رہتا ہے۔ عام آدمی کے لیے صحیح رویہ یہ ہے، اور یہی رویہ صحابہ کرام کا تھا، یہی رویہ تابعین کا تھا۔ کبھی کسی کو یہ خیال نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص کے ساتھ باندھ دینا یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو میرے نزدیک اسی رویے اور اسی روش کو جاری رہنا چاہیے۔
کہ آپ اپنی زندگی میں محقق بن کے نہیں بیٹھ سکتے. عام آدمی کا یہ کام بھی نہیں ہے. اور تجربے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی اگر صحیح کمپیٹنس پیدا کیے بغیر یا صحیح اہلیت پیدا کیے بغیر تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو ممکن ہے کہ لوگوں کو مار ڈالے. ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے دیہات میں کویکس ہوتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ دوائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو برباد کر ڈالتے ہیں. تو اس لیے عام آدمی کے لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے اعتماد کو عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں منتقل کرتا رہتا ہے. اور یہی اس کی تحقیق ہے، وہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتا. تو اس کو آپ 2 حصوں میں بانٹ لیجئے. وہ لوگ جن کے پاس اہلیت ہے، جو کسی علم میں اختصاص رکھتے ہیں، ان کے لیے تو تقلید کا یا اعتماد کا لفظ بھی گالی ہے. وہ کیوں کریں گے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جہاں انہیں کوئی سوال پیدا ہوگا وہ خود تحقیق کریں گے اس کی، اور کرنی چاہیے. یعنی سوال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا، سامنے آ گیا، اب میں کیوں تحقیق نہیں کروں گا اگر میں اہلیت رکھتا ہوں؟ عام آدمی یہی کرے گا کہ ایک جگہ کے اوپر یا ایک طبیب کے پاس یا ایک عالم کے پاس یا ایک استاد کے پاس اس کو کچھ اضطراب ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئی بات اس کی، تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو کنسلٹ کرے گا، تیسرے سے کرے گا. اور یہی معاملہ ہم تمام علوم فنون میں کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہے، اس میں ماہرین اپنی تحقیقات کے نتائج بیان کر رہے تھے. پہلی مرتبہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں دیکھا کہ یہ نتائج کیسے لمحے لمحے میں تبدیل بھی ہوتے ہیں. یعنی ان میں وہ استحکام نہیں تھا جو برسوں کی تحقیق کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں آراء بھی بدل رہی تھی، نقطۂ نظر بھی بدل رہے تھے، اور اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسری اطلاع میں عام لوگ شفٹ بھی کر رہے تھے. لیکن اسی طرح کرتے ہیں، یعنی بہت سے ماہرین کی آراء دیکھیں گے، بہت سی باتیں سنیں گے، مزید تردد پیدا ہو تو اس کو دیکھیں گے. تو عام آدمی کا رویہ یہ ہے اور علماء کا رویہ وہ ہے. تو اس میں جو لفظ آپ نے تقلید بولا ہے وہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو تقلید کا تصور پیدا ہوا یہ کوئی مذہبی تصور تھا بھی نہیں. اچھا، یہ حقیقت میں ایک انتظامی مسئلہ تھا. یعنی مسلمانوں نے جب اپنی ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تو اس بڑی سلطنت میں اب فیصلے ہونے ہیں. یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، قاضیوں کا تقرر کر دیا گیا ہے. تو آپ قانونی نظام کو انتشار کے سپرد نہیں کر سکتے. اس میں یہ اس طرح کی بات کی گئی کہ اب انتظامی وحدت کا تقاضا ہے کہ تمام قاضی کسی ایک فقہ کے مطابق فیصلے کریں. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا کہ یہ سلطنت عباسیہ میں یا عثمانیوں کے ہاں یا پھر ان کے تحت جو سلطنتیں قائم ہوئیں، خوارزم شاہی تھے، سلجوقی تھے، مغل تھے، تو وہاں یہ حنفی فقہ کو شیوع ہو گیا. ایسی ہی صورت مغرب کے ممالک میں مالکی فقہ کو ہوئی. تو یہ انتظامی ضرورت تھی. اصلاً انتظامی ضرورت کے تحت بسا اوقات آپ کسی قانونی نظام کا لوگوں کو پابند کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پاکستان میں ہمارا ایک مجموعہ تعزیرات ہے، اسی طرح کوئی قانون سازی ہو گئی ہے تو ہم اپنی عدالتوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اس دائرے سے باہر فیصلے نہ کریں. تو تقلید پہ کوئی گفتگو بھی دینی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے. دینی لحاظ سے تقلید صرف پیغمبر کی ہے، باقی سب انسان ہیں، سب کے سب غلطی کر سکتے ہیں. اور عام آدمی کو بھی، عالم کے لیے تو یہ حرام کے درجے کی چیز ہے، لیکن عام آدمی کو بھی اعتماد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کا حق ہے. وہ عمل کرے گا، کھٹک پیدا ہو جائے یا پیدا کر دی جائے تو اسے اپنا اعتماد منتقل کرنا چاہیے. یہ جزون بھی ہوتا ہے، کلی طور پر بھی ہوتا ہے. یعنی ایک مسئلے میں مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں نے کسی دوسرے صاحب علم کی بات کو زیادہ موزوں، زیادہ قابل قبول پایا. اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں اپنی خواہش کی پیروی کریں گے. تو میرے نزدیک خواہش کی پیروی سے روکنا یہ تذکیر اور نصیحت کا موضوع ہے. یہ اس کا موضوع نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی رسی کے ساتھ یا کلادے میں باندھ دیا جائے. نہیں، ان کو فطرت کے راستے ہی پر چھوڑا جائے گا. ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر سنیں، قبول کریں اور اسی بنیاد پر فیصلے کریں. ان کا دلیل کی بنیاد پر فیصلہ اس سطح پر کبھی نہیں ہو سکتا جو محققین کی سطح ہے. وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پر چیزوں کو زیادہ معقول، زیادہ موزوں، زیادہ قابل عمل پاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. اعتماد مجروح ہوتا ہے تو اپنے اعتماد کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو جو تقلید ہمارے ہاں کہی جاتی ہے یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک انتظامی مسئلہ تھا. انتظامی ضرورت بھی اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ بحث بالکل بے معنی ہے. ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس
سوال اور اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا. کچھ ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. یہ جو آخر میں آپ نے بات فرمائی کہ بالعموم جو لوگ تقلید پہ اصرار کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب آپ نے عام آدمی کی طرف سے اس سفر کا آغاز کر دیا، پہلے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی بات علماء نے سمجھی، علماء پر اعتماد کر کے ایک آدمی نے ان کی تقلید یا پیروی کا عمل شروع کر دیا، تو اب معاملہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور اس میں کسی انحراف، کسی ڈیویشن کا خطرہ نہیں ہے. لیکن جب عام آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا اعتماد شفٹ کر لے، تو اس میں تو نہ تحقیق کی صلاحیت ہے، نہ تنقیح کی صلاحیت ہے، نہ وہ زبان جانتا ہے، نہ اس کو 17 علوم آتے ہیں. تو وہ یہ جو شفٹ کرنے کا عمل ہے اس کے پاس بنیاد کیا ہوگی؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا کر چاہوں گا، آپ اس پورے پہ تبصرہ کریں. کہتے ہیں کہ کسی بڑے عالم سے کسی عام آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی تم مقلد ہو یا مجتہد؟ مجتہد ہو تو اجتہاد کرو، مقلد ہو تو پیروی کرو، کیونکہ تمہارے اندر تو دلیل کو انالائز کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا. عام آدمی کے ہاتھ میں جب یہ سب کچھ دے دیا تو وہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. دیکھیے، استدلال کی 2 سطحیں ہوتی ہیں. ایک خالص فنی استدلال ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سطح پر اہل علم ہی رائے قائم کرتے ہیں، اور اب بھی جب وہ اعتماد کو منتقل کرے گا تو اہل علم سے اہل علم کی طرف ہی منتقل کرے گا، وہ تو اسی سطح پہ فیصلے کرتے ہیں. ایک وہ دلیل کی یا استدلال کی سطح ہے جس میں عام آدمی کو آپ بات سمجھاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ نے بتایا اس کو کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ایسے لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کے ترجمے موجود ہیں، وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، اگر نہیں سمجھے گا تو آپ سے سمجھ سکتا ہے کہ اس ترجمے سے کیا مراد ہے. کوئی حدیث ہے زیر بحث آ گئی ہے، سنت تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان امت کے اندر شائع و ضائع ہے. تو عام آدمی اس سطح کی دلیل پوچھتا ہے. میرے نزدیک اس بیچارے نے بھی اسی سطح کی دلیل پوچھی ہوگی. اس کا جواب یہ نہیں تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ اس میں استدلال کے وہ پہلو جو علمی اور فنی ہیں اس کو تو کوئی صاحب علمی سمجھے گا، لیکن میں یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ میں تمہاری سطح پہ آ کے سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کرنا چاہیے، ہر صاحب علم کو کرنا چاہیے. اس سے لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہوگا، وہ خود چیزوں کو سیکھیں گے، ان کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوگا، دین سے ان کی دلچسپی پیدا ہوگی، وہ اپنے اشکالات کو سامنے رکھیں گے، اور کوئی صاحب علم اس کو دلیل سے دور کرے گا تو ان میں دلیل کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. وہ چیزوں میں نقد کرنا سیکھیں گے. اور کیا بعید ہوتا ہے کہ کوئی بہت ذہین آدمی جو بظاہر ٹیکنیکلی ان علوم سے واقف نہیں ہے، اس کا کوئی سوال خود کسی بڑے عالم کو سوچنے پہ مجبور کر دے. تو اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے. اچھے اکابر اہل علم نے، دین کے عارفین نے اس کو بیان کیا ہے کہ بعض اوقات کسی عام آدمی کے سوال نے، کسی کے اشکال نے، کسی کے تردد نے ہمارے اوپر ایک اور راز کھول دیا، یا علم کی کوئی اور بات روشن ہو گئی. تو میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے، عام آدمی اگر اطمینان نہیں محسوس کرے گا تو اس کا یہ عدم اطمینان پہلے مرحلے میں آپ سے ہوگا. آپ اصرار کریں گے کہ تم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ دین پر عدم اطمینان کی صورت اختیار کر لے گا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہماری نئی نسلیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ دین کے معاملے میں عدم اعتماد کا شکار ہو گئے. بڑی تعداد ہے، آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو نئی نسل میں پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کا یہ رویہ. اگر آپ اس طریقے سے لوگوں سے کہیں گے کہ یا تو مجتہد بنو، یعنی یہ سب کام چھوڑو، دکان بند کرو، طبیب ہو تو اپنا کلینک بند کرو، جاؤ تحقیق کرو، یہی کہا گیا نا اس جواب میں، مجتہد بنو جا کے. بن نہیں سکتا ہر آدمی. اچھا، ورنہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے بھی مکلف نہیں. تو اگر آپ یہ جواب دیں گے تو کچھ دیر کے بعد آدمی کہے گا کہ ایک رسول تو آپ نے منوا لیا، اگر مجھے یہ ہر روز ایک کو رسول ماننا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر میں آزادانہ زندگی بسر کرتا ہوں. تو میرے بھائی، یہ جو ایک ڈاکٹر سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ آپ کو شفقت سے سمجھانے کا پابند ہے. یہ ایک بڑے عالم کا اصلی کمال ہے کہ وہ عام آدمی کی سطح پر آ کر اس کو مطمئن کر سکے کہ یہ بات ہم اس اصول پر کہہ رہے ہیں. ورنہ اصل میں وہ محض چیزوں کو یاد کر لینے والا عالم ہے، اس کے ہاں وہ فکر نہیں پیدا ہوا کہ جس میں چیزوں کی تحلیل کر کے آپ عام آدمی تک اس کو لا سکتے ہیں.
ٹھیک. تو میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہے. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ عام آدمی کو تردد لاحق ہوا، اپنے کسی صاحب علم کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تو وہ اعتماد شفٹ کر لے گا. اب جب وہ اعتماد شفٹ کرتا ہے، مثلا ایک مسئلے میں اس کا اعتماد ایک عالم پہ تھا، دوسرے مسئلے میں اعتماد نہیں ہوا، شفٹ کر کے کہیں اور چلا گیا. اب پہلے مسئلے میں تو عالم ایک پورے تصور، ایک پورے اصولوں کے تحت دین کو سمجھ رہا ہے، دوسرے عالم کے پاس گیا، وہ اپنے تصورات سے دین کو سمجھ رہا ہے، اس کے اپنے اصول فہم دین ہیں. تو اب یہ تو عام آدمی تو پھر کانٹرڈکشن میں چلا گیا، ایک مسئلے میں دوسرے اصول دین پہ اپلائی کر کے ایک نتیجہ لے لیا، اور دوسرے مسئلے میں تو ہر جگہ پر ہر مسئلے میں نئے اصول دین، نئے تفہیم کے ساتھ وہ دین کو سمجھ رہا ہے. تو یہ تو پھر زیادتی ہے. ہر عالم اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے اصول میں کنسسٹنٹ ہو. یعنی اگر کسی عالم کے ہاں اصول میں اس نوعیت کا استحکام نہیں ہے تو وہ ہوچ پوچ باتیں کرتا ہے. یہ عالم کے لیے ضروری ہے. عام آدمی کو اس کا پابند کس نے کیا ہے؟ وہ تو اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. عام آدمی وہی کرے گا جو صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے. ایک بات پوچھی ایک شخصیت سے یا ایک بڑے آدمی سے، اطمینان نہیں ہوا، کسی دوسرے سے پوچھ لی. تو وہ سب دین کے دائرے ہی میں ہوتے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک یہ کسی گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہے. یعنی عام آدمی نے جب ایک ہی شخص کا انتخاب کیا تو اس ایک ہی شخص کا انتخاب کرنے میں بھی اس کا امکان تو موجود ہے نا کہ اس ایک شخص نے بہت سے معاملات میں غلط رائے قائم کی ہو سکتا ہے نا یہ. تو اگر وہاں آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا غلطی ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی کو کیا اللہ کے پیغمبر نے اس کا مکلف کیا کہ تم نے ہر چیز کو اس کے اصلی، اصولی اور اس کے بنیادی مواقف کے اندر رکھ کر جاننا اور سمجھنا ہے؟ وہ ایسے نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ یبلوکم فی ما آتاکم. اللہ امتحان بھی اتنا ہی کر رہا ہے جتنا اس نے دیا ہے. جس کے پاس اعلیٰ درجے کا علم ہے، علمی صلاحیت ہے، اس کا کام ہے وہ تحقیق کرے. وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا کہ اس نے کھٹک کے باوجود تحقیق کیوں نہیں کی. اور میں یہ جو کھٹک کے باوجود بات کر رہا ہوں، ایسے بیسیوں مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک بڑے سے بڑا عالم زندگی بھر کوئی کھٹک نہیں محسوس کرتا، اور وہ پہلے سے جو علماء کی آراء ہیں انہی پر عمل کر رہا ہوتا ہے. عام آدمی بھی ایسے ہی کرتا ہے. کوئی کھٹک پیدا ہو گئی، کھٹک تو اصل میں پہلے مرحلے میں ایک عالم کے بیان سے ہوگی. آپ اس کھٹک کو دور نہیں کریں گے، وہ کانٹا نکالیں گے نہیں، وہ اصل میں دین پہ کانٹا جا کے چپ جائے گا. تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی. عام لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ایک معاملے میں انہوں نے سیدنا علی کی رائے کو بہتر سمجھا، دوسرے میں سیدنا صدیق کی، تیسرے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں آثار کی کتابوں میں بالکل ایسے ہی لوگ رائے قائم کرتے ہیں. انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. البتہ کہیں اعتماد مجروح ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ توجہ دلانی چاہیے، اور خود آدمی کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ بہتر راستہ اختیار کرے. اور تھوڑی بہت تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی لوگوں میں ہوتی ہے. تاہم عام آدمی اس کا بالکل مکلف نہیں ہے کہ وہ ایک نظام فکر کے اندر رہ کر آراء قائم کرے. یہ عالم کی ضرورت ہے. عالم اگر ایسا نہیں کرتا تو عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کے حوالے سے دو نقطہ ہے نظر. پہلے پہ تو بہت وضاحت سے آپ نے بات بیان کر دی کہ کسی شخص کی تقلید نہیں ہے، اعتماد شفٹ ہوگا، آدمی کا اپنا سفر ہے، پیروی پیغمبر کی تقلید صرف ان کی دین کا تنہا ماخذ. یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے ہمارے ہاں اہل حدیث نقطہ نظر کہا جاتا ہے، یا سلف کا نقطہ نظر، سلفی نقطہ نظر کہا جاتا ہے. تقلید شخصی کا تو انکار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، پوری امت کا جو فہم ہے کم سے کم اس کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو وہاں پھر ایک بڑے دائرے میں تو تقلید ہو رہی ہوگی نا. دیکھیے یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے تو تقلید کے مدارج تو ہمارے ہاں رائج ہیں. مثلا بعض لوگ یہ کہتے تھے اور اصرار کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک امام کی بات مانیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ائمہ اربعہ کے اندر رہیں گے، اور بعض اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو سلف کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے آپ نہیں نکلیں گے. تو یہ تینوں درجے تقلید ہی کے درجے ہیں بنیادی طور پر. اسی لیے میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی بات کی کہ یہ تقلید، یہ پیروی، یہ اتباع یہ صرف اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اور علم کی سطح پر ان میں سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیدا کی جا سکتی. یعنی سلف کا فہم ہے تو وہ بھی کسی دلیل پر مبنی ہوگا. یعنی سلف براہ راست تو اللہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے نا. ان کے فہم کی بنیاد یا قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا کوئی حدیث ہوگی، کوئی چیز ہوگی نا. میں نے عرض کر دیا کہ جہاں تک مسلمانوں کے اندر سنت عملی کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے.
وہ تو اپنی جگہ طے ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں، کسی حدیث کا فہم، قرآن کی کسی آیت کا فہم، تو وہ فہم جس چیز کا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو اس لیے کسی کا فہم کبھی بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ وہی اعتماد کی بات ہے، اور اعتماد کی بات میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں زیادہ اعتماد ابو حنیفہ پہ رکھتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا شافعی پہ رکھتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ اعتماد، لیکن اس کو تقلید کا موضوع نہ بنائے۔ اعتماد ہے، عمل کر رہا ہے، کہیں کھٹک پیدا ہوگی یا کی جائے گی تو اپنے موقع پر نظر ثانی کر لے گا۔ ہم سب تقلید کی شرعی حیثیت آپ کے نقطہ نظر میں کیا ہے، اس پر بہت تفصیل سے آپ نے بات کی۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔